لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول الممدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفة نور الأنوار، حجج الجبار، والد الأئمة الأطهار، قسيم الجنة والنار، المولود في البيت ذي الأستار، إمام المشارق والمغارب، الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب، غالب كل غالب، علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم اصغر علی محمد علی شریف، مرحوم قاسم علی حسین علی گھڑیالی، مرحوم محمد علی شریف حسن علی، مرحومہ زہرا بائی بنت عبداللہ کلیان، مرحوم ممتاز بھائی محمد علی شریف اور تمام مومنین مومنات کے لیے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک کس سے بہتر صلوات؟ سلسلہ گفتگو اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گزشتہ 2 شبوں سے جاری ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے کھلے لفظوں میں اعلان فرما دیا ہے کہ عنقریب وہ افراد جنہوں نے ظلم کیا ہے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ظلم کرنے والوں کی سزا کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، وہ کہاں پہنچائے جائیں گے، کہاں لے جائے جائیں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صاف اعلان فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام کی آیت ہے: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیہ کریمہ میں رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ ظالم کی جڑ کاٹ دے گا۔ تو اب ایک سوال ذہن میں ہو سکتا ہے کہ آ جائے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین پر ظالمیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا، تو آج زمین کے اوپر بہت سے ظالم پائے جا رہے ہیں، اور ہمارے زمانے سے پہلے بھی ظالمین پائے جا رہے تھے۔
تو ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ظالم کو جڑ سے ختم کر دیں گے، اور ایک جگہ ارشاد ہو رہا ہے اور آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظالم زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے نہ جانے کتنے ظالم ہیں جو زمین پر پائے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، دو اللہ کا ارادہ ہے، اور دونوں ذرا مشکل ہے بحث، لیکن میں آسان کر کے بیان کر دوں۔ اللہ کا دو ارادہ ہے، ایک ارادہ اللہ کا وہ ہے جو حتمی ہے، ہو کے رہے گا، اس میں کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، کسی کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے۔ ایک ارادہ اللہ کا وہ ہے جس کو اس نے ہمارے حوالے کر دیا ہے پسند اللہ کو، لیکن اس نے ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ تم اگر کرو گے تو اچھا ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے دو ارادے ہیں، ایک ارادہ وہ ہے اللہ کا جو کہ ہماری مرضی اور ہماری پسند کا پابند نہیں ہے، ایک ارادہ وہ ہے جو ہمارے ارادوں سے جڑا ہوا ہے۔ اب دونوں کو ذرا سا واضح کر دوں۔ اللہ کا وہ ارادہ جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہم کو اچھا لگے نہ اچھا لگے، زلزلہ ہم کو اچھا لگے یا نہ لگے، ہمارا گھر گرے یا نہ گرے، اللہ کو ہماری کوئی مرضی اور ہماری کوئی خواہش دیکھنی ہی نہیں ہے۔ جب وہ چاہے گا تو زلزلہ آئے گا، جب چاہے گا وہ بارش ہوگی، طوفان آئے گا، آندھیاں چلیں گی، سیلاب ہوگا۔ دیکھا نا چند دنوں پہلے مکے کی سرزمین کو ہلا کے رکھ دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ارادے میں دو ارادہ ہے، ایک وہ ہے جو ہماری پسند سے ربط نہیں رکھتا، جب وہ چاہے گا وہ ارادہ اپنا ظاہر کر دے گا، ایک ارادہ اللہ کا وہ ہے جو ارادہ ہمارے ارادے سے جڑا ہوا ہے، کہا اگر کرو گے تو بہت تمہاری جڑ کاٹ دیں گے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہم ان کی جڑ کاٹ دیں گے۔ اور اگر تم نے ظلم نہیں کیا، عدالت برتی، تو تم کو عدالت کا ثواب دے دوں گا۔ اور یہ بات اہل بیت عصمت و طہارت نے بیان فرما دی ہے کہ عدالت وہ چیز ہے، اس کے بالکل اپوزٹ میں ظلم ہے۔ ظلم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا۔ رکھا بت کو کہ نہیں رکھا، خدا کی پرستش کرنی تھی مگر پوجا ہو رہی ہے بت کی، تو خدا کی جگہ پر بت کو رکھ دیا، یہ غلط ہو گیا۔ جاہل کی جگہ ہدایت نہیں ہے، لیکن عالم کی جگہ پر جاہل کو بیٹھلا دیا، عالم کی جگہ پر جاہل کو۔ یہ بتائیے کہ جو لوگ آئے تھے پیغمبر کے بعد وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے یا امیر المومنین؟ یعنی عالم کی جگہ پر کس کو لے آئے؟ جاہلوں کو لائے۔ جب عالم کی جگہ پر جاہل کو لائے تو ظلم یہی تو ہے۔ ظالم اسے کہتے ہیں جو چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھے۔ عالم کی جگہ پر جاہل کو لا کے رکھ دیا، اور معصوم کی جگہ کے اوپر ان لوگوں کو رکھا جن کو کوئی علم نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ظلم اور ظلمت۔ ظلمت کے معنی ہوتے ہیں اندھیرے کے۔ قرآن مجید نے جا بجا ظلمت کی لفظ استعمال، ظلمت معنی اندھیرا۔ تو اب اندھیرے کے معنی جب اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرے میں چیز صحیح طور سے ہو سکتا ہے آدمی کو ٹکر ہو جائے، ہو سکتا ہے رکھنا ہے اسے ماچس کچن کے اوپر اور وہ وہاں کے اوپر بجائے نیچے دھڑ سے گر جائے۔ تو اندھیرے میں آدمی صحیح طور سے نہیں انتخاب کر پاتا۔ اب قرآن مجید نے کہا جہاں ظلم پایا جائے گا، ظلم کے اندر آدمی صحیح فیصلے بھی نہیں کرے گا، صحیح کام بھی نہیں کرے گا۔ ظلم میں جہاں ظالم ہوگا وہاں غلطی تو پائی جائے گی، اور جہاں عدل ہوگا، عدل میں غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ عادل ہے، اس کے اصول دین میں ہے، اور جب تک عدل ہوتا ہے
آدمی محفوظ ہوتا ہے، اور جب ظلم ہوتا ہے تو آدمی ہلاک ہوتا ہے، چاہے وہ بچ جائے۔ کتنے زمین کے اوپر ہیں جو ظالم ہیں بچ گئے، لیکن صدام کی مثال سامنے ہے، اس کے پہلے والوں کی مثال سامنے ہے۔ عدالت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عدالت نسلوں میں باقی رہ جاتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اگر کوئی گھر عادل کا ہے، عادل کا اگر گھر ہے تو عدالت کی وجہ سے وہ گھر بہت دنوں تک اس کی کیپیسٹی مثلا 60 برس کی ہے، مگر وہ عادل اس میں رہتا ہے، لہٰذا وہ 100 سال کی ہو جائے گی، وہ جلدی گرے گی نہیں۔ اب آئیے امیر المومنین کا بیان میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جب عدالت آتی ہے تو گھر محفوظ رہتا ہے۔ امیر المومنین پہنچے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، جو لوگ زیارتوں پر گئے ہیں شاید انہوں نے دیکھا ہو۔ ایک جگہ ہے عراق میں، مدائن جس کا نام ہے، میں نہیں گیا ہوں وہاں، عراق تو جانے کی سعادت مولا نے بخشی ہے، مگر مدائن نہیں گیا۔ مدائن میں ایک پورا پیلس ہے، قصر ہے جو پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ ایک دن امیر المومنین اس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کی تاکید بھی ہے کہ جب اس قصر میں جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو، تاکید ہے مدائن میں جس جگہ کے اوپر وہ پیلس بنا ہے 2 رکعت نماز پڑھو۔ آج تک آپ نے کوئی سنا کسی پیلس اور کسی فورٹ میں جانے کے بعد نماز پڑھنے کی تاکید ہے؟ بھائی دلی میں ہے، آگرہ میں ہے، جے پور میں ہے، کہاں کہاں ہے؟ کسی جگہ آپ نے سنا کہ 2 رکعت نماز جا کے وہاں پڑھو؟ یعنی نوشیروان کے پیلس میں جا کر 2 رکعت نماز کا حکم امام نے دیا ہے۔ تو کیوں دیا اس جگہ کے اوپر؟ چونکہ عادل وہاں رہتا تھا، تو جہاں عادل رہتا ہے وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جہاں ظالم رہتا ہے وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب امیر المومنین جب جناب سلمان کے ساتھ وہاں گئے تو جناب سلمان سے کہتے ہیں، اے سلمان یہ جگہ پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہاں سلمان کا زمانہ، کہاں نوشیروان کا زمانہ؟ تو کہا نہیں پہچانتے۔ تو کہا یہاں پر بادشاہ بیٹھتا تھا مثلا، کہا یہاں کے اوپر اس کے لیے پانی کا انتظام تھا، یہاں اس کے وزیر بیٹھتے تھے، مختلف جگہوں کا تعارف کرایا۔ تو پوچھا جناب سلمان نے کہ یا امیر المومنین، آپ اس طرح سے اس پیلس کے انداز کو بیان کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جو معصوم ہوتا ہے اس کے لیے دنیا میں آنا ضروری نہیں ہے، دنیا میں آئے گا تو بھی وہ ہدایت کرے گا، اگر دنیا میں نہیں آیا ہے جیسے اہل بیت اس وقت بھی ہدایت کریں گے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے، اور پیغمبر کی پہلے حدیث سنا دوں پھر واقعہ آپ کے سنا ہوا اشارہ کر دوں۔ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ علی مشکل کشا فقط پیدا ہو جانے کے بعد نہیں ہیں، بلکہ علی مشکل کشا ہیں انبیاء کے بھی۔ انبیاء کرام کو جب ضرورت پڑتی تھی تو روح علی آ کے انبیاء کی مدد کرتی تھی، اور جب دنیا میں اللہ نے خانہ کعبہ میں پیدا کر دیا تو ظاہر بظاہر آج تک جب ہم پکارتے ہیں یا علی تو مدد کے لیے مولا آ جاتے ہیں۔ تو عدالت کے ذریعے سے اب مولا کائنات نے فرمایا جناب سلمان سے کہ سلمان یہ پیلس جو عادل نوشیروان کا ہے یہ اس لیے باقی ہے کہ اس کے اندر عدالت پائی جا رہی تھی۔ آج بہت سے فورٹ اور بہت سے قلعے دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، کچھ کو آپ نے دیکھا ہے، کچھ کو ہم نے دیکھا، لیکن یاد رکھیے کہ وہ سارے کے سارے کہیں دیوار کا پلاسٹر گر رہا ہے تو کہیں پتھر پرانا ہو رہا ہے، مگر ہزاروں سال پرانا آج بھی نوشیروان کا مدائن میں محل باقی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان میں عدالت ہوتی ہے اور حاکم میں عدالت ہوتی ہے تو عدالت کے بعد
وہ جگہ باقی رہ جاتی ہے، مگر ظالم اگر ہے تو ظالم کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اب میں دوسری مثال دے دوں، عراقی کی دونوں مثالیں میں دے رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں مدائن نہیں گیا ہوں، لیکن اس میں سب گئے ہیں، کوئی بھی اس میں ایسا نہیں ہے جو ظاہر ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں جناب مسلم کی قبر پر نہیں گیا ہوں۔ سب گئے ہیں جناب مسلم کی قبر پر، اور جناب مسلم کی قبر پر جو بھی گیا ہے اس کے سامنے جب آپ دیکھیں گے تو ابن زیاد کا وہ پیلس آج وہاں کے اوپر، اس زمانے میں جب یہ حکومت آئی ہے تو اس حکومت کے زمانے میں، ورنہ وہاں کے اوپر میں جب بھی گیا تو وہاں کے اوپر اتنا کوڑا اور کرکٹ ڈالا گیا تھا، شہر کے تمام گندگیاں وہاں ڈالی گئی تھیں، لیکن یہ حکومت آئی تو اس نے کہا نہیں، اس قصر کے نشان کو باقی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ ظالم مٹ گیا ہے، اور ظالم کا جو محل تھا جہاں سے گرایا گیا تھا، کتنا اونچا محل تھا، لیکن آج مٹ گیا۔ ابن زیاد کو گزرے بہت دن نہیں ہوئے، نوشیروان کو گزرے ہوئے ہزاروں برس ہو گئے۔ معلوم ہوا جو ہزاروں برس پہلے عدالت کر رہا تھا آج اس کا پیلس موجود ہے، وہاں نماز کی تاکید ہے، لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں کے اوپر نہ نماز کی تاکید ہے، بلکہ دیکھنے والے جب ابن زیاد کا قصر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں خدا لعنت کرے۔ تو فرق پہچانا، ظلم اور عدل کا فرق پہچانا۔ ظلم کا نتیجہ یہ ہے نشان مٹ جاتا ہے، عدل کا فائدہ یہ ہے کہ عمارت بھی اگر ہے تو برسہ برس عمر بڑھ جاتی ہے، یہ ہے عدل۔ تو قرآن مجید نے کہا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ظلم کا نتیجہ کیا ہے۔ جو نئی حکومت بنی اس نے ظلم کیا، آج خالی مجھے یہ کوئی بتا دے کہ جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی، پہلی مجلس میں نے اشارہ کر دیا تھا، جہاں سے یہ حکومت شروع ہوئی تھی کوئی اس کا نشان بتا دے کہاں ہے؟ مدینے میں وہ جگہ بتا دے کوئی کہ جہاں سے یہ نظام نکلا تھا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ نظام باطل جہاں سے نکلے گا وہ کبھی بھی آباد نہیں رہے گا، مٹ گیا۔ بھئی اسے ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ بڑے بڑے نامور لوگ اس جگہ کی اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ انتخاب کیا تھا، انہوں نے وہاں کے اوپر چنا تھا خلیفہ وقت، وہ جگہ ہونی چاہیے، لیکن وہ جگہ مٹ گئی، وہ جگہ ختم ہو گئی، کہیں نشان نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے تک ہم نے وہ جگہ دیکھی تھی، لیکن اب تو ماشاءاللہ وہ جگہ ٹاور میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جہاں کے اوپر فاطمہ زہرا جا کے گریہ فرماتی تھی وہ جگہ بھی مٹائی گئی ہے، لیکن ابھی بھی اس جگہ کا تھوڑا سا پہاڑی کا حصہ باقی ہے۔ تو جہاں عدل ہوتا ہے وہاں نشان باقی رہتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں نشان ختم ہوتا ہے۔ روم کا ایمبیسڈر آیا نوشیروان سے ملنے کے لیے، تو جو اس کے پیلس کا پہلا گیٹ تھا اس گیٹ کے اوپر پہنچا، دیکھا وہاں پر ایک سنتری کھڑا ہے، ایک پہرہ دار کھڑا ہے۔ اس نے اس سے کہا، روم کا وہ بھی ایمبیسڈر ہے، اس نے کہا کہ مجھے نوشیروان سے ملنا ہے۔ تو اس پہرہ دار نے جو سنتری کھڑا تھا اس نے کہا جاؤ، بیٹھے ہوئے جاؤ۔ اب وہ سیدھے چلا گیا، نہ کہیں کوئی تلاشی لی گئی نہ کوئی چھانبین ہوئی، وہ گیا۔ تو نوشیروان سے اس نے ملاقات کے بعد سب سے پہلا سوال جو کیا ہے وہ یہ ہے، کہا یہ بتائیے کہ آپ سے ملنے کے لیے نہ تو اس وقت کسی نے میری تلاشی لی، نہ کسی نے روکا، نہ کوئی سنتری کھڑا ہے، نہ کوئی تلوار لے کے کھڑا ہے، نہ نیزہ لے کے کھڑا ہے، اور میں آپ کے پاس یوں ہی چلا آیا۔ یہ بتائیے آپ اپنے کو اتنا محفوظ کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے کو اتنا سیف کیسے سمجھ رہے ہیں؟ تو نوشیروان نے جواب دیا کہ ہماری سیفٹی صرف ہماری عدالت کی وجہ سے ہے۔ میں اتنا دنیا میں عادل ہوں
کہ میں نے اپنا پیلس ٹیڑھا کر کے بنوا لیا مگر بڑھیا کے گھر کو گرایا نہیں۔ تو جہاں عدالت ہوتی ہے وہاں کے اوپر حفاظت نہیں ہوتی، اور جہاں کے اوپر ظلم ہوتا ہے پہرے دار ہوتے ہیں، بلڈوزر اور یہ اور بولٹ اور اوپر پہرے دار اور یہ سنتری اور وہ سارے کچھ اس وقت ہوتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، اور جہاں عدل ہوتا ہے وہاں کے اوپر کوئی پہرہ دار نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ عدالت پروردگار عالم کے صفات میں سے ہے، لہذا جہاں جہاں عدالت، ہماری اور آپ کی عدالت، حاکم کی عدالت، میئر کی عدالت، گورنر کی عدالت، سی ایم کی عدالت، جہاں جہاں عدالت رہے گی وہیں کے اوپر زمین آباد بھی رہے گی۔ تھوڑے دنوں تک ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ارے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ارے سعودیہ کو دیکھ لیجئے، وہ سب کون سے وہ لوگ عادل ہیں۔ نہیں، اور ان جگہوں کے اوپر رب العزت نے موقع فراہم کیا ہے، کہا ٹھیک ہے تم بنا رہے ہو بنا لو، لیکن قبضے میں ایک دن ہمارے ہی آئے گا۔ آپ یہ دیکھ لیے کہ جو بھی سعودی کے اندر ترقی ہو رہی ہے، اس ترقی کا فائدہ آج نہیں، 10 سال صحیح، 2 سال صحیح، آنے والے دنوں میں جب آئیں گے، آنے والا آئے گا اور مولا جب ظہور فرمائیں گے تو اب یہ بتائیے یہ گرایا نہیں جائے گا بلکہ یہ بانٹا جائے گا۔ تو اب قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کے ظلم سے ان کی جڑوں کو اللہ کاٹ دے گا۔ قطع دابر القوم الذین ظلموا۔ اب آئیے نقصان کی طرف اشارہ کر دوں کہ یہ جو نیا سسٹم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف یہ جو نیا نظام آیا تھا، جو سسٹم آیا تھا، اس کا نقصان کیا ہوا، اس نقصان کو سن لیجئے۔ نقصان یہ ہوا کہ اللہ نے حضرات انبیاء کا وارث بنایا۔ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا وارثہ آدم و نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ، سب کے وارث۔ یہ ائمہ وارث انبیاء تھے اور ہیں بھی وارث انبیاء۔ اچھا، جتنے بھی صفات انبیاء میں تھے وہ سارے کے سارے صفتیں ائمہ میں پائی جا رہی تھیں، بلکہ اس سے زیادہ۔ ان میں اگر 10% تھی تو ان میں 100% تھی۔ اب میں آپ کی خدمت میں نقصان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ نیا سسٹم بنا تھا، اس کا نقصان کیا ہوا۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں۔ سب سے گری ہوئی جو چیز ہے وہ ہے زمین، جس کو جمادات کہتے ہیں۔ اس سے بہتر جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں نباتات۔ اس سے بہتر جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں حیوان۔ اس سے بہتر جو چیز ہے اسے کہتے ہیں آپ انسان۔ تو سب سے گری چیز کیا ہے؟ زمین، اس کے اوپر پیڑ پودے، اس کے اوپر جانور، اس کے اوپر انسان۔ انبیاء کا فائدہ یہ ہے کہ انبیاء آئے تھے تاکہ ذہنوں کو یہ بتا دیں کہ ہم تم کو ٹریننگ دینے آئے ہیں، ہم تم کو اونچا کرنے آئے ہیں۔ کیسے اونچا ہوگا آدمی؟ سب سے کم جو حصہ ہے وہ زمین کا حصہ ہے۔ تو کہا جو زمین ہے، اس زمین میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا تمہارے ہاتھوں میں آ جائے تو وہ سونا بن سکتا ہے۔ یہ زمین کا ایک پتھر کا ٹکڑے میں صلاحیت ہے۔ آئے تھے انبیاء اور ائمہ اس لیے کہ ہم کو اس منزل پر پہنچا دیں۔ اب میں ذرا آپ کے سامنے مثال پیش کر دوں۔ جناب عمار یاسر چند روز تک امیر المومنین کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ جب نہیں آئے امیر المومنین کے پاس تو جس دن ملاقات ہوئی پوچھا عمار یہ بتاؤ تم دکھائی نہیں دے رہے ہو؟ تو جناب عمار نے کہا
مولا ایک صلوات پڑھ دے، پہلے پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات. پوچھا امام نے کہ عمار تم دکھائی نہیں دیتے، تو کہا مولا کیا کروں، قرض لے لیا ہے میں نے، اور قرض کی وجہ سے جب میں اس کے گھر کے قریب سے گزرتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے. بات ذہنوں میں رکھیے گا کہ ائمہ اور اہل بیت آئے تھے انسان کو اونچا کرنے کے لیے. نقصان کیا ہوا اس نظام کے آنے سے؟ عمار نے جب یہ کہا کہ مولا قرضدار ہوں اور قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے اور شرم آتی ہے مجھ کو جس سے میں نے پیسے لیے ہیں، کہا اتنا سا کام ہے، بس اتنی سی بات کے لیے تم نے آنا جانا چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ رہے؟ کہا مولا قرض زیادہ ہے. کہا قرض زیادہ ہے، کچھ نہیں. امام نے کچھ نہیں کیا، دعا نہیں دی، فال نہیں کھولا. اس لیے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں فال کھولنے کا، آج ہی ایک ہندوستان کے باہر سے فون آیا کہ مولانا آپ فال کھولتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں فال تو نہیں کھولتا، اس لیے کہ نہ میرے پاس طوطا ہے کہ میں فال کھولوں، اور نہ میرے پاس کوئی ایسا منتر جنتر ہے کہ میں جھوٹ بولوں. میں فال تو نہیں کھولتا، آج ہی آیا ہے شام کو. تو عزیزان گرامی، مولا نے انسان کو کتنا اونچا کر دیا. کہا عمار اتنی سی بات ہے. کہاں مولا بس اتنا ہی تو ہے. زمین پر وہیں بیٹھے ہوئے مولا کے سامنے ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. مولا نے وہ پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے کہا لو اس کے اوپر سورہ الحمد پڑھو، اور پڑھنے کے بعد یہ سونے میں تبدیل ہو جائے گا، لے جاؤ اپنا قرضہ ادا کر دو. انسان کو مولا نے اونچا کیا یا نہیں کیا؟ اگر آج اہل بیت کے نظام کو چلنے دیا گیا ہوتا تو یہ دنیا نہیں رہتی، جنت بن جاتی. محروم کر دیا اس سسٹم نے آ کر کے، اہل بیت کے فیض سے ہم سب کو محروم کر دیا. اب سونا ٹکڑا بن گیا، انہوں نے پڑھا اور سونا بن گیا. کہا جب تمہاری جتنی ضرورت ہو اس کو تم بیچ دینا، بیچ کے اس کے قرضوں کو ادا کر دو، اور جتنا رہ جائے پتھر سونا اگر ہے تو پھر سورہ الحمد پڑھ دینا. جو پڑھ دینا تو وہ پتھر ہو جائے گا، جب پتھر ہو جائے تو پھینک دینا اسے. معلوم یہ ہوا کہ مولا نے ایک چھوٹے سے سورہ الحمد میں 2 تاثیر بتا دی کہ اگر چاہو تو سونا بنا سکتے ہو، اگر تم چاہو تو اسے اس کی اصلی حالت پر پلٹا سکتے ہو. یعنی مولا نے دونوں بتا دیا. جب مالدار بننا ہے تو الحمد تم کو مالدار بھی بنا دے گی، اور اگر تم کو غنی بننا ہے تو سورہ الحمد تم کو غنی بھی بنا دے گی. تو سب سے پہلی چیز یہ جمادات ہے. جمادات کو سونا بننے کی صلاحیت کس نے دی؟ معصوم نے دی. اب آئیے قرآن دوسرا واقعہ بیان کرتا ہے. جماد کے اوپر کیا ہے؟ نبات. یہ پیڑ پودے یہی تو نبات ہے نا. پیڑ پودے جب یہ نبات ہیں تو اب آئیے نقصان کو میں بیان کر رہا ہوں کہ نقصان کتنا ہوا ہے. قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، چھڑی تھی. جو چھڑی تھی اس کو عصا بولتے ہیں. اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا عیب جو پیدا ہو گیا ہے، سب سے بڑا عیب، لوگ توہین سمجھتے ہیں چھڑی لینا. جبکہ معصوم نے فرمایا کہ جس نے 40 سال کے بعد عصا نہیں لی فقد عصا، اس نے گناہ کیا. بھائی چھڑی لے کے چلنے میں بوڑھے تھوڑی ہو جائیں گے، اور اگر چھڑی چھوڑ دی ہے تو جوان تھوڑی کوئی کہے گا. چھڑی چھوڑ دینے سے جوان نہیں ہوتا، اور چھڑی لے لینے سے بوڑھا نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی جناب موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا ہے عصایا اتوکا الیہا واحش بہا علی غنمی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات.
کبھی کبھی کھری کھری سن لینا چاہیے، ہاں کھری کھری بھی کبھی کبھی سن لینا چاہیے، اگر ثواب میں اضافے کا سبب بنے۔ چھڑی لینا عیب نہیں ہے بھائی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر خالی پالا گلی میں کوئی مومن عصا، بہترین عصا کی دکان لگا دے تو نہ جانے کتنے عصا اسی مومنین کے بیچ میں بک جائیں گے۔ تو پوچھا یہ عصا کیا ہے؟ کہے عصا یا توقع علیہ، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں۔ تو عصا جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ان کی کمر جھکتی نہیں اور ان کو بون کی پرابلم نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے۔ عصا کا پہلا فائدہ تو یہ ہے، لیکن آج جھکے جا رہے ہیں مگر بوڑھے نہیں کہیں، کوئی بوڑھا نہ کہے۔ اب آئیے، اب جناب موسیٰ کا واقعہ ہے، میں اپنے موضوع سے ہٹنے نہ پاؤں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ معصوم اس لیے آئے تھے کہ ہم کو کمال کی طرف لے جائیں۔ تو ایک میں نے بتایا سب سے نیچی چیز جو ہے وہ مٹی ہے، جماد ہے، اس کو اونچا کر دیا معصوم نے، کہا یہ سونا بنا سکتے ہو تم۔ آئیے لکڑی ہے، لکڑی کو جناب عصا کو جناب موسیٰ نے پھینکا۔ جب جناب موسیٰ نے عصا کو پھینکا تو آپ سب جانتے ہیں عصا کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ یعنی بے جان لکڑی کے اندر حیوانیت آئی یا نہیں آئی؟ آ گئی۔ کا معصوم کے وجود کا فائدہ یہ ہے کہ بے جان پتھر سونے میں تبدیل ہوتا ہے اور بے جان لکڑی زندگی پا جاتی ہے۔ تو اس نئے سسٹم نے کتنا نقصان پہنچایا؟ اگر یہ نظام اہل بیت کے ہاتھ میں ہوتا تو لکڑی میں حیات پیدا ہو جاتی۔ اب آئیے بات کو جلدی جلدی، چونکہ جتنا وقت چاہیے اتنا میں نے وقت آپ کا لے لیا۔ اب آئیے، تو لکڑی میں حیات آ گئی۔ اب جانور ہے، جب جانور ہے جانور میں صلاحیت معرفت پیدا ہو گئی، صلاحیت معرفت معصوم پیدا ہوتی ہے۔ اگر معصوم ہوتے تو فقط ہماری اور آپ کی مشکلیں آسان نہیں ہوتی، بلکہ جانوروں کی مشکلیں بھی آسان ہوتی۔ اب آپ کے سامنے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سارے کے سارے واقعے آپ کے پیش نظر ہیں، میں فقط اشارہ کر دوں۔ معصوم کے نہ ہونے کا نقصان، معصوم کے نہ ہونے کا نقصان کہ فقط ہم ہی نہیں محروم ہیں، جانور بھی محروم ہیں۔ اور آپ نے سنا، بارہا سنا کہ مسجد کوفہ میں مولا کائنات تشریف فرما ہے، اتنے میں آج بھی جنگل ہی نما ہے، بہت زیادہ آباد نہیں ہے، اس زمانے میں اور جنگل کی طرح سے تھا وہ ایریا۔ تو دوڑتا ہوا ایک بھالو آیا اور آنے کے بعد مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، جلدی جلدی وہ پہنچا ہے امیر المومنین کی خدمت میں، مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، اور آنے کے بعد دوسرا ہوتا تو بھاگ جاتا۔ وہ آیا، اس نے جلدی سے اپنے تھوتن کو مولا کائنات کے کانوں کے قریب کیا۔ عزیزان گرامی، جانور میں صلاحیت گفتگو کہاں سے آ رہی؟ معصوم کے وجود سے آ رہی ہے۔ آیا اور تھوتن کو مولا کائنات کے کان کے قریب کیا۔ جو بھاگنے والے تھے بھاگ گئے، جو خاندانی بھاگنے والے تھے ان کی نسلیں بھی تو تھیں، وہ بھی ہٹ گئے۔ بھالو آ رہا ہے۔ مولا کائنات نے گردن کو جھکا دیا، جھکانے کے بعد کچھ اس نے کہا، مولا نے اس کے حق میں جواب دے دیا۔ جب جواب دے دیا وہ چلا گیا۔ اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ یار امیر المومنین یہ بتائیے یہ آیا کیا تھا اور چلا گیا، نہ کسی نے پر حملہ کیا نہ کسی کے اوپر اس نے وار کیا، یوں ہی چلا گیا۔ تو مولا نے کہا نہیں، یہ آیا تھا اپنی حاجت لے کر۔ لوگوں نے کہا وہ کیا حاجت اس کی تھی جو آپ سے حل ہو گئی؟ کہا اس کی مادہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے اور اذیت میں وہ مبتلا تھی، یہ بھاگا بھاگا میرے پاس آیا۔ یعنی امامت کے نہ ہونے کا نقصان
کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اس دن سے شروع ہو رہا ہے جس دن اس نظام امامت کے مقابلے میں ایک نظام جدید کھڑا کیا گیا۔ تو اب معلوم یہ ہوا ہے کہ پہلی چیز زمین، اس کے اوپر نباتات کے اوپر حیوان کے اوپر انسان ہے۔ اب اگر کہیں معصوم کا وجود ہوتا اور وہ نظام اور سسٹم نہ ہوتا تو انسان کتنا بلند ہو گیا ہوتا، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اور آپ کی زحمت کو آج تمام کر دوں۔ اس کے بعد چونکہ ابھی بہت چیزیں اس سلسلے کی عرض کرنا ہے جو خطبے سے متعلق کل ذرا سا اشارہ کیا تھا، بقیہ باتوں کو کل انشاءاللہ۔ ایک صلوات پہلے پڑھ دیں، محمد وآل محمد۔ انسان اتنا اونچا ہو جاتا بارگاہ معصوم میں۔ آپ نے دحیہ کلبی کا واقعہ سنا ہے۔ انسان اتنا معتبر ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں جناب جبرائیل آئے، مگر وہ اپنی شکل میں نہیں آئے، دحیہ کلبی کی شکل میں آئے۔ دحیہ کلبی امام کے رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں، اور جب وہ گھر میں آتے تھے رسول اللہ سے ملاقات کے لیے تو حضرات حسنین علیہ السلام، امام حسن امام حسین کے لیے کچھ پھل لایا کرتے تھے۔ جب وہ پھل لاتے تھے تو حضرات حسنین کو دے دیا کرتے، یا کچھ اس وقت کی جو چیزیں خرمے وغیرہ تھے وہ لاتے تھے، لا کے دے دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن جناب جبرائیل آئے، اور کس کی شکل میں آئے؟ دحیہ کلبی کی شکل میں۔ پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے مختلف شکلوں میں، جب لوگ بیٹھے رہتے تھے تو کسی صحابی کی شکل میں آئے۔ تو حضرات حسنین علیہ السلام نے جبرائیل کو جب دحیہ کلبی کی شکل میں دیکھی تو وہ ان کی گود میں پہنچے، تو پیغمبر سے پوچھتے ہیں جناب جبرائیل کی یا رسول اللہ یہ بچے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ بچے تم کو دحیہ کلبی، یہ نہ سمجھے کہ امام کو علم نہیں ہے، منزلت امام یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ کہا یہ بچے دحیہ کلبی کے تصور میں تم سے چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیز لے کے آئے ہوگے کھانے پینے کی۔ عزیزان گرامی، اگر انسان معصوم کے فائدوں کو حاصل کرنا چاہے، یاد رکھیے نقصان، اگر انسان کو امام معصوم مل گئے ہوتے تو جبرائیل جیسا ملک وہ بھی کس کی شکل میں آیا؟ انسان کی شکل میں آیا۔ یعنی انسانی ترقی یہاں تک پہنچ سکتی تھی کہ انسان زمین پر ہوتا مگر وہ جبرائیل بن کر کے رہتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دور تھا جس دور کو اس نظام اور اس سسٹم نے باطل کر دیا، ورنہ ترقیوں کے سارے راستے۔ اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ جناب جبرائیل جب آتے تھے تو کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے۔ آپ اس منزل میں انسان پہنچ جاتا ہے، اس منزل میں انسان پہنچ جاتا ہے کہ جس وقت جناب خدیجہ کبریٰ، چونکہ فاطمہ زہرا کی مجلس شہادت ہے، جس وقت جناب خدیجہ کبریٰ کے پاس سے جبرائیل گزرتے تھے تو شہزادی کو سلام کہتے تھے۔ یعنی انسان اگر معصوم کے فیوز و برکات سے آشنا ہوگا تو اتنا بلند ہو جائے گا کہ ملک سلام کرے گا۔ تو اس نظام نے اتنا نقصان پہنچایا کہ قرآن کے فائدے سے آج ہم محروم ہو گئے، معصوم کے فائدوں سے محروم ہو گئے۔ کتنے قرآن میں سورے ہیں؟ 114، اور کتنی آیتیں ہیں؟ 6000 سے زائد۔ بڑھا دوں اگر مجلس تو اکیلے میں ہی رہ جاؤں گا، سب سو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔
6000 آیتوں سے زیادہ ہیں، ہر آیت کی الگ الگ خصوصیت ہے۔ ہم لوگوں کے پاس تو بس چند کتابوں کے اندر ڈھونڈ کے کہیں بسم اللہ کا فائدہ تو کہیں الحمدللہ کا فائدہ، کہیں یا رزاقوں کا فائدہ، بس تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بمبئی کے دریا سمندر سے ایک کین پانی لے کے چلے آئے، سمندر ابھی پورے کا پورا چھلک رہا ہے۔ کتنا پانی لے کے آئے ہیں اپنے گھر میں آپ؟ ایک کین پانی لے کے آئے ہیں۔ اگر اہل بیت ہوتے تو آج زمین کے اوپر علم اہل بیت ایسے چھلکتا ہوتا جیسے زمین کے اوپر سمندر کی لہریں چھلک رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شب ولادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ دعا ہے میری بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، یا اللہ تعمیر بقی کے اسباب عنایت فرما، یا اللہ جہاں کہیں بیمار ہوں ان سب کو شفا عنایت فرما، یا اللہ جو قرضدار ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کاروبار میں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، جو اس بزم میں اور ناظرین و حاضرین و سامعین جہاں کہیں بھی ہوں، جو صاحبان دختر ان کو فرائض سے سبکدوش فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو شب اول قبر اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جن لوگوں نے ملک و بیرون ملک سے دعاؤں کی فرمائش کی، ان سب کی حاجتوں کو روا فرما، انک علی کل شیء قدیر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ روح اطہر امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہم سب کی طرف سے حاضرین و ناظرین و سامعین کی طرف سے بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام میں تقدیم فرما، انک علی کل شیء قدیر۔